نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصبر ضياء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی دو پہلو لاتے ہیں، جس میں آیا انسان یا تو خوش ہوگا، اسے مال ملے گا، اسے نعمتیں ملے گی، اور اسی طرح اس کی من چاہی زندگی وہ گزارے گا، اللہ اس کے لیے وہ اسباب، وہ راستے فراہم کرتا جائے گا۔ یا پھر زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ ہوگا جہاں پر انسان کو اس کی منچاہی زندگی نہیں ملے گی، اس کو اس کے آرام اور نعمت سے نہیں ملے گا، اور بلکہ وہ مصیبتوں میں مبتلا رہے گا، آزمائشوں میں مبتلا رہے گا، یا پھر وہ ایک فتنوں والی زندگی میں، مصیبت والی زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ پائے گا۔ تو بہرحال انسان کی ایک زندگی خوش کن ہوتی ہے اور ایک زندگی تکلیف والی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے دونوں مرحلوں میں تعلیم یہ عطا فرمائی ہے کہ جب میں انسان کو خوش کر دوں، نعمتوں سے آراستہ اور پیراستہ کر کے، اور اس کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دوں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر وہ شکر ادا کرے گا اور تقدیر میں اس کے آگے بلائیں اور مصیبتیں مقدر نہ ہوگی، تو میں اس کے شکر کی بنیاد پر اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اور اگر بندے کی زندگی میں تکالیف آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، یا پھر وہ کسی آزمائشوں میں گھر جائے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ صبر کا دامن پکڑا رہے، وہ صبر کو تھام لے۔ اگر وہ صبر کرے گا، اگر وہ صبر کے دامن کو پکڑا رہے گا، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو کسی آزمائش کی بنیاد پر، کسی غم کی بنیاد پہ، فقر کی بنیاد پر، نعمتوں کے چھن جانے کی بنیاد پر وہ اللہ سے دور نہیں ہوگا، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اسے جو ہے اس کے صبر کرنے پر اس کو بے حساب عطا کروں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو بندے صبر کرتے ہیں میں ان کو بے حساب عطا کرتا ہوں۔ مفسرین نے فرمایا بغیر حساب کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کا اجر جو ہے اتنا دے گا کہ جس میں گنتی نہیں ہوگی۔ بس جیسے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہو کثرت سے رکھی ہوئی، تو ہم دینے جب بیٹھیں گے تو ہم نے بس اٹھایا، اسے دے دیا، کوئی حساب نہیں، 1 2 3 کی گنتی نہیں، نہ کوئی ناپ تول ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوگا بغیر حساب کا کہ بن تولے، بن گنے اللہ پاک اجر ہی اجر بندے کو عطا کرے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مصیبتوں پر، تکالیف پر، غم پر جو ہے صبر کرتا ہے، تو میں بغیر حساب کے اس کو بدلہ دیتا ہوں، یعنی بغیر حساب و کتاب کے میں اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دوں گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جو ہے اللہ پاک جنت میں داخلہ عطا فرما۔ بہرحال صبر کرنے والے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ہم جہاں صبر کی فضیلت کو جانیں گے، ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے
کہ صبر ہے کیا چیز، صبر کسے کہتے ہیں۔ انسان پر اگر مصیبتیں، اگر انسان پر کوئی غم آ جائے، کیا وہ انسان اس مصیبت کو جو ہے جب چاہے دور کر سکتا ہے، جب چاہے ہٹا سکتا ہے؟ نہیں ہٹا سکتا۔ کوئی اس کا عزیز چلا جائے اس دنیا سے، کیا وہ اسے زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا مال فوت ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے اور کسی حادثے کا شکار ہو جائے، کیا وہ اس مال کو واپس فوراً لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ تو پھر اول و آخر انسان جب اس کی نعمت اس سے چھن گئی ہے اور اسے مصیبت اور بلا پہنچی ہے تو وہ فوراً تو دور نہیں کر سکتا، وہ اتنی اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو لا محالہ وہ صبر کرے گا، وہ خاموش رہے گا۔ کہ یہی صبر ہے؟ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، کسی کی اولاد چھن جائے، کسی کا مال چھن جائے، یا کسی کا جو ہے کسی کی صحت چھن جائے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو انسان جو ہے خاموش پڑا رہتا ہے۔ کیا یہ صبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ صبر یہ ہے کہ جب انسان پر آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، مال چھن جائے، نعمتیں چھن جائیں، تو انسان اس پر واویلا نہ مچائے، اس پر انسان شکوے اور شکایتیں لوگوں کے سامنے بھی نہ کرے، بلکہ کرے تو اللہ سے کرے کہ اللہ مجھ سے یہ نعمت چھن گئی، مجھ سے جو ہے مجھے یہ آفت پہنچی ہے، مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، یہ بلا پہنچی ہے، اے اللہ پاک آپ اس مصیبت کو دور فرمائیے۔ اللہ سے اپنا دکھڑا سنائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس مصیبت اور غم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دکھڑے نہ سنائے، اور اس مصیبت اور اس غم کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کرے، بلکہ گناہوں سے بچے اور اللہ سے اس کے دور ہونے کی دعا کرتا رہے، تو یہ صبر کہلائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی اگر ہم اپنا جائزہ لینے لگے تو مصیبتوں پر ہم کہتے تو ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، لیکن صبر کے حقیقی معنی تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مصیبتوں میں جب مبتلا ہوتے ہیں ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن اس کی زد میں آ کر ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی زبان سے ایسے شکوے اور شکایتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ اللہ کیا یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ کیا یہ حادثے میرے ساتھ ہی ہونا تھا؟ کیا یہ مصیبت مجھے ہی پہنچنی تھی؟ کیا یہ اولاد میری ہی چھن جانی تھی؟ کیا مال میرا ہی چھن جانا تھا؟ اللہ کو کیا منظور ہے کہ اللہ نے بس میرے ساتھ ہی تکلیفیں لگا رکھی ہیں، یہ لوگوں کے سامنے دکھڑے، اور اس کی زد میں کہ جب مصیبت آئی تو فوراً جو ہے مال چھن گیا اور پیسے کی ضرورت پڑ گئی، صبر نہیں کیا، حرام کی طرف لپکے، سود کے پیسوں کی طرف لپکے، سود لینے کی طرف چلے گئے، مصیبت آئی رشوت دینے پہ چلے گئے، کام بنانا ہے جلدی، رشوت دینے کی چکر میں چلے گئے، اور اسی طرح اولاد چھن گئی تو اللہ سے گلے اور شکوے کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، صبر یہ ہے کہ انسان مصیبت اور غم جب پہنچے اس میں واویلا لوگوں کے سامنے نہ مچائے، اللہ کی نافرمانی والے جملے زبان سے نہ نکالے، اور اپنے آپ کو کسی گناہ میں مبتلا نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے اللہ میری مصیبت دور فرما دے۔ مصیبت آتی ہے، انسان پر مصیبت آتی ہے، ایسا نہیں۔ جس کو صبر کا جو ہے صبر والی نعمت ملی، یاد رکھیے وہ بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جو بندے پر مصیبت آئے وہ صبر کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو یاد رکھیے وہ اس کے ساتھ اللہ ہے، وہ اپنے ساتھ اللہ کو محسوس کرے گا، وہ اپنے ساتھ اللہ کو محسوس کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، اور حضور جو ہے غار میں جا کر وہاں پر حضور نے اپنا ٹھکانہ بنایا، اور دشمن پیچھا کرتے کرتے حضور کے پاس پہنچ گیا، غار تک پہنچ گیا، اور اس نے ٹھہر کر اتنی قربت وہ حضور سے ان کی ہو گئی تھی کہ جس جگہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی نگاہوں کو نیچی بھی کر لیتے تو وہ حضور کو دیکھ لیتے،
اس کیفیت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا. وہ حضور کے لیے غمگین ہوئے کہ حضور میں کہیں پکڑے نہ جائیں. اس مصیبت پر حضور سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ قریب ہے، ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن، گھبراؤ مت، ہم اگر صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ وہ جملہ ہے جو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کو اگر محسوس کریں گے تو ہم اس کی مٹھاس کا اور اس سے ملنے والے سکون کا اندازہ کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے، کسی کیس وغیرہ میں پھنس جائے، یا اسے اپنے گھر کے معاملات میں کوئی مصیبت آ جائے، محلے میں گلی میں کوئی مصیبت آ جائے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ فلاں کارپوریٹر یا فلاں ایم ایل اے، فلاں ایم پی، فلاں نیتا، فلاں منسٹر تمہارے ساتھ ہے، فلاں بڑا آدمی تمہارے ساتھ ہے، تو وہ اپنی غم میں اور مصیبت میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑی ہی جو ہے اپنے اندر بڑی جرأت محسوس کرتا ہے. وہ اس مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھتا، غم کو غم نہیں سمجھتا. تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ اس کیفیت میں جا کر اس جملے کا اندازہ کریں کہ اللہ فرماتے ہیں جو غم اور مصیبت میں ہو اور وہ میری ذات پر بھروسہ کرے اور مجھ سے اس کی دعائیں کریں اور میں اس کی چکر میں اس مصیبت اور بلا کی زد میں آ کر وہ کوئی گناہ نہ کرے، تو یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے ساتھ ہوں، میں اس بندے کے ساتھ ہوں. اگر بندے کو اس کا احساس ہو جائے تو اس کی مصیبت اس کو مصیبت نہیں لگے گی، اس کا غم اس کو غم نہیں لگے گا، وہ ہلکا ہو جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں، زندگی ہے ہی ہے جو نعمتوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے. جب مصیبت آنی ہے تو پھر صبر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. اگر ہم نے صبر کو اگر ہم نے صبر نہیں کیا، یاد رکھیے پھر ہم خسارے ہی خسارے میں ہوں، ہم خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے. اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں تو ہم اس کو بھرپور بدلہ عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم صبر کرنے والوں کو پورا اجر عطا فرمائیں گے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، کہ اگر ان پر وہ اگر آفتوں پر بلاؤں پر صبر کرتے ہیں تو پھر ان آفتوں کے نتیجے میں اگر وہ اچھے عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچنا بھی ایک اچھا عمل ہے. اگر وہ گناہوں سے بچیں گے، ہماری نافرمانی نہیں کریں گے، تو ہم انہیں بھرپور اجر عطا فرمائیں گے. اور حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر، کہ شکر ادا کر کے کھانے پینے والا، جس کو نعمت مل جائے کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور آرام کی زندگی مل جائے، تو وہ آرام سے گزارنے والا زندگی کو آرام سے گزارنے والا اپنی زندگی پر شکر ادا کرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اس شخص کی طرح ہے جو ہے روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ہے. یعنی ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہے کہ اللہ پاک میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں تیری خاطر بھوکا رہ رہا ہوں. تو اس بندے کو جس طرح اجر ملے گا، کھا پی کر شکر گزاری کرنے والے کو جو ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا. بتانا اس حدیث سے یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کسی کو اگر کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ بڑا درجے والا ہوتا ہے، وہ بڑے درجے والا ہوتا ہے. تو جو شکر گزار بندہ ہے، جو کھا پی کر نعمت والی زندگی گزار رہا ہے اور پھر وہ اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص اس درجے کو پہنچے گا جو بندہ جس درجے پر جو ہے مصیبتوں میں مبتلا آدمی روزہ رہ کر اپنے آپ پر صبر کر رہا ہے، بھوکا آدمی روزہ رہ کر جو ہے صبر کر رہا ہے. تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ شکر گزار بندے سے زیادہ اہمیت صبر کرنے والے بندے کی. اگر ہم کسی مالدار کو دیکھیں گے، کسی کو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم مصیبت میں، کوئی غربت میں ہوگا، فقیری میں ہوگا تو مالدار کو دیکھے گا، کوئی سائیکل والا ہوگا تو گاڑی والے کو گاڑی والا، کار والے کو دیکھے گا، کوئی
جھوپڑی میں رہتا ہے تو کہ بنگلے والے کو دیکھے گا، اور بنگلے والا اپنے سے اونچے بنگلے والوں کو دیکھے گا، اور انسان کوئی بیمار ہے تو کسی صحت والے کو دیکھے گا، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا جو ہے اعلیٰ درجے کا ہے۔ نہیں، شکر گزار بندے سے زیادہ اگر اپنی اس مصیبت میں رہ کر بندہ صبر کرے گا، وہ سب سے زیادہ، وہ شکر گزار بندے سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوگا، اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی زندگی میں نعمتوں کی بارش حضور کی زندگی میں ہو سکتی تھی۔ حضور کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت نبوت تھی، عطا ہوئی، اور نبی کو اللہ نے ہر جو ہے نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ تاکہ امت کو سبق ملے، کیونکہ امت جو ہے اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر صبر کرے۔ نبی کی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہوا، نبی کی زندگی میں اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ چھوٹے سے تھے، اللہ نے والد کا، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے والد کا سایہ اٹھایا۔ چھوٹے سے تھے، ماں کا سایہ چلا گیا، اور جو ہے دادا، اس کے بعد سب سے بڑا سہارا دادا کا تھا، وہ بھی 8 سال کی کچھ عمر تھی حضور کی، وہ بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے پالا، غربتوں میں پلے حضور، بکریاں چرا کے پلے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یتیم پیدا ہوا، میں کیسے اللہ کی جو ہے فرمانبرداری کروں، میں تو جو ہے میرے پاس کھانے کو نہیں تھا، میں کیسے اللہ کی فرمانبرداری کروں۔ نبی جو ہے ہر حال سے، زندگی کے ہر تکلیف سے جو ہے گزرتے گئے، کہ اللہ کے رسول جو ہے ان والد نہیں، والدہ چلی گئی، دادا چلے گئے، اس کے بعد چچا نے پالا تو غربتوں میں پلے، غربتوں میں پلے، پل کے جب بڑے ہوئے، عمر حضور نے نکاح فرمایا، نکاح فرمانے کے بعد بھی حضور نے اپنے آپ کو غریب رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا جو امیر تھی، لیکن اس کے باوجود حضور نے غربتوں والی زندگی گزاری، اور سب 40 سال کی عمر میں جو ہے حضور پر بعثت کی جو ذمہ داری تھی، نبوت کی جو ذمہ داری تھی اللہ کے رسول کو عطا کی گئی، تو یہاں سے قوم نے حضور کو ستایا، تکلیفیں دی، کہ حضور جو ہے جب جا کر وہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور حضور نے ایک بڑی تقریر فرمائی، تو اس کے نتیجے میں ابو لہب نے، حضور کے چچا نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تو اے محمد تو ہلاک ہو جائے، کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اور پتھر اٹھا کر حضور کے اوپر مارا۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور فرمائیے، آپ غور فرمائیے کہ حضور کس قدر تکلیف میں تھے ہوں گے، کہ حضور اپنی نبوت کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور مخالفین میں سب سے پہلا گھر کا فرد، خاندان کا فرد چچا حضور کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، اور اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی۔ کس قدر حضور تکلیف سے گزرے، اور آپ کو اندازہ ہے ہر ایک کو کہ دوسرے کی تکلیف پر اتنا، دوسرے کے ستانے پر، دوسرے کے انکار پر، دوسرے کی تکلیفوں پر اتنی جو ہے انسان کو رنج اور غم نہیں ہوتا جتنا رنج اور غم اپنوں کے ستانے پر ہوتا ہے، اپنوں کے انکار پر ہوتا ہے، اپنوں کے مخالف ہونے پر ہوتا ہے۔ تو حضور نے اس کو بھی برداشت کیا، اس کو بھی برداشت کیا۔ آگے چلے، حضور نے جو ہے حضور کی زندگی آگے چلتی گئی، حضور تکلیفوں سے دوچار ہوتے رہے، لوگوں نے ستانا شروع کیا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ حضور کی جو ہے چہیتی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، پھر چچا ابو طالب چلے گئے، اور حال یہ ہوا کہ حضور کی جو بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی۔ حضور کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے، اور اس چچا نے اور بدماشی یہ کی کہ اس کے 2 بیٹے عتبہ عتیبہ، ان کے نکاح میں جو ہے حضور کی 2 صاحبزادیاں تھیں، رقیہ ام کلثوم، ایک کے نکاح میں رقیہ، ایک کے نکاح میں ام کلثوم تھی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلوایا اور کہا کہ انہیں طلاق دے دیں۔ دونوں کو طلاق دی گئی، دلوائی، اور ان کو حضور کے گھر بھیج دیا۔ آپ اندازہ کیجئے اس شخص، کبھی اس حالت کو سوچ کر کہ کوئی باپ کسی باپ کے 2 بچیوں کو جو ہے طلاق دے کر اس کے گھر بھیج دیا جائے، اس باپ پر کیا نہیں گزرتی، اس باپ کی تکلیف کا آپ اندازہ کیجئے کس قدر اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بھی ستایا گیا، حضور نے برداشت کیا، صبر کیا۔ حضور نے کبھی یہ نہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حضور نے کبھی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی
نعوذ باللہ حضور تو معصوم ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کبھی جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور میرے عزیز ساتھی، اور جستجو کے ساتھ کام میں لگتے رہے حضور۔ طائف کی سب وادی میں گئے، وہاں بھی جو ہے قوم نے ستایا حضور کو، اس قدر پتھروں سے مارا کہ حضور کے پورے جسم سے خون بہنے لگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس قدر حضور نے جو ہے تکالیف کو برداشت کیا، اس قدر تکالیف کو برداشت کیا۔ مدینہ پہنچ چکے تھے حضور، غزوہ بدر ہو چکا تھا، حضرت ابو العاص جو ان کے داماد تھے حضور کے، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے بدر کی لڑائی میں۔ فدیے کے طور پر جو ہے حضور نے جب فدیہ منگوایا تھا، حضور کی بیٹی زینب نے جو ہے اپنا ہار نکال کر حضور کی خدمت میں بھجوایا تھا، حضور نے پھر اس کو واپس کروایا، بڑی تفصیل ہے، لیکن جاتے ہوئے ابو العاص کو جب چھوڑا حضور نے قیدیوں میں شمار کر کے، تو قیدیوں میں جب حضرت ابو العاص کو چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ وہاں سے میری بیٹی زینب کو بھیجنا، وہاں سے میری بیٹی زینب کو بھیجنا، تو وہاں سے مکے والوں نے حضور کی بیٹی زینب کو وہاں سے رات کے وقت میں روانہ فرمایا۔ تو راستے میں ایک کافر نے حضور کی بیٹی کو روکنے کے لیے ایک نیزہ حضور کی بیٹی کو روکنے کے لیے اس نے حضور کی بیٹی زینب کو ڈرایا، راستے میں آ کے ڈرایا۔ سیرت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت حاملہ تھی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی، حضور نے صبر کیا۔ تو میرے عزیز ساتھی، بتانا یہ حضور کی زندگی سے کہ ہر تکلیف آپ جو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، آپ کبھی نبی کی زندگی پڑھیے سنیے، آپ کو ہر تکلیف حضور کی زندگی میں ملے گی، اور آپ اس سے سبق لیں، عبرت حاصل کریں کہ جو دونوں جہاں کا سردار ہے، دونوں جہاں کے جو ہے بادشاہ ہیں، اور اللہ کے محبوب ہے، جو ہے حبیب دو عالم ہے، دو عالم کے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور نبی کے بعد جو خدا کے بعد سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے نبی کی ذات ہے، وہ ذات جو ہے صبر کا کس طرح سے دامن تھامی ہوئی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ان تکالیف کو برداشت کر رہی ہے تاکہ امت سبق حاصل کرے کہ ان کی زندگی میں اگر کوئی غم ملے تو وہ میری زندگی میں تلاش کر کے صبر کا دامن پکڑا رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس قدر حضور کو ستایا اور تکلیف دیا جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب تکلیف ہمیں پہنچتی ہے اور ہمیں جب غم پہنچتا ہے تو ہم شروع میں تو بڑے جملے ناشکری کے کہہ دیتے ہیں، اور جو ہے جو کرنا ہے، جو گناہ کر سکتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر گزرتے ہیں، اس کے بعد آخر میں جا کر ہم کہتے ہیں اب تو کیا کریں گے، اب تو اب صبر ہی کرنا پڑے گا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ حضور ایک جگہ سے گزر رہے تھے، حضور نے دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے قبر پر، اس کی کسی کا انتقال ہوا تو وہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا صبر کرو، حضور نے فرمایا صبر کرو۔ تو عورت نے کہا کہ میں صبر کیوں کروں، مجھے صبر کہاں سے آئے، تمہیں کیا تکلیف ہوگی، تمہارا کیا گیا۔ وہ حضور کو پہچانتی نہیں تھی، اس نے پہچانا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ تھے، وہ دوڑی ہوئی رسول اللہ کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اب صبر کا کیا فائدہ، صبر تو صدمے کے ابتدا میں ہی ہوتا ہے، صبر وہ کہلاتا ہے جب مصیبت آئی جبھی جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھے۔ کسی کی موت کی خبر آ جائے جو ہے اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کے لیے شکوے شکایتیں، اللہ کے لیے برا بھلا نہ کہا جائے۔ اور جب انسان کے اوپر مال ختم ہونے کی مصیبت آ جائے تو انسان جبھی اپنے آپ کو روکا رکھے، ایسا نہیں کہ وہ مال ختم ہو جانے کی بنیاد پر بوکھلا کر جو ہے حرام مال کی طرف چلا جائے اور پیسہ کمانے کے لیے حرام طریقے اپنانے لگے، ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ جو شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، وہ لوگ یہی اپنے بہانے تلاش کرتے رہتے کہ مجھے فلاں مصیبت پہنچی تھی، مجھے فلاں کی بات برداشت نہیں ہوئی، مجھے فلاں نے تکلیف دی تھی، اور میرا یہ چھن گیا تھا، وہ چھن گیا تھا، اس لیے میں نے پینا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی یہ صبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے صبر، اللہ اور اس کے رسول نے صبر کی تلقین اس لیے تو کی تھی کہ ہم مصیبت غلط عادتوں میں نہ پڑے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے بارہا جو ہے تلقین فرمائی کہ صبر کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی انسان کے دو آنکھیں چھین لے اللہ پاک تو وہ صبر کرے،
تو پھر اللہ پاک اس کی 2 آنکھوں کے بدلے میں اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سوچئے، اس کی یہ صرف آنکھوں سے متعلق مسئلہ نہیں ہے کہ آنکھ کی جگہ اگر جسم کا کوئی حصہ اس سے ضائع ہو جائے، آنکھ ضائع ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے، مال ضائع ہو جائے، اس کی اولاد ضائع ہو جائے، اس کے سامنے ختم ہو جائے، اس کی صحت ختم ہو جائے، جو نعمت اسی ملی ہے، جیسے آنکھ ایک نعمت ہے، اس نعمت کے بدلے جو نعمت بھی اس سے چھن جائے وہ صبر کرے، اللہ کے ساتھ شکوے شکایتیں نہ کرے لوگوں کے سامنے، بلکہ اللہ سے اپنا دکھڑا سنائے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ان کے بیٹے یوسف کا انہیں صدمہ پہنچا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو شکوہ اللہ سے کروں گا، میرا غم میں اللہ سے سناؤں گا۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے لوگوں کے سامنے دکھڑے نہیں سنا کر، اگر اپنی چھینی ہوئی نعمت کے بدلے میں جو ہے اللہ سے جو ہے اپنا دکھڑا سنائے گا کہ اللہ مجھے فلاں مصیبت پہنچی ہے، میں تو صبر تو کر رہا ہوں، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری چاہت ہے کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے، اللہ سے شکوے کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے جیسے اس بندے کو 2 آنکھوں کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر چیز جنت عطا کروں گا، تو ہر انسان جس سے نعمت چھینے گی اور وہ صبر کرے گا، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنی زندگی میں غور کریں، صبح سے شام تک اکثر و بیشتر تو ہمیں نعمتیں ہی ملتی ہیں، تو اگر نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کریں۔ اللہ شکر کرنے والوں کو واللہ یحب الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اگر غم مل رہا ہے، تکلیف مل رہی ہے، لوگوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے ستا رہے ہیں، تو دیکھیں اگر بار بار وہ تکلیفیں آ رہی ہیں تو پھر جواب دیں تاکہ وہ سامنے والا تکلیف دینا کم کر دے۔ نہیں بارہا آ رہی ہے تکلیفیں، لیکن ایسا کہ تکلیف 1 مرتبہ 2 مرتبہ پہنچی ہے تو صبر کرے، اس کا جواب دینے کے بجائے صبر کرنے کو جو ہے اپنائے اور صبر کرتے رہے، چاہے زبان کے ذریعے تکلیف پہنچے، چاہے لوگوں کی حرکتوں کے، لوگوں کے کردار کے ذریعے تکلیف پہنچے، یا پھر ہمارے مال ضائع ہو جانے یا پھر کسی بھی نعمت کے چھن جانے کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچے، تو ہم صبر کرتے رہے، گناہ نہ کریں اور جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں بھرپور نعمتیں عطا فرمائے گا دنیا میں۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا، پہلے تنگی دے گا تو بعد میں آسانی، پہلے اگر بیماری دیتا ہے اللہ پاک تو پھر شفا عطا فرمائے گا، پہلے اگر انسان کے پاس مال نہیں ہے، اگر انسان محنت کرے گا اللہ پاک اس کو مال عطا فرمائے گا، غربت ہے اللہ امیری لائے گا، شرط یہ کہ وہ محنت بھی کرے اور اللہ سے دعائیں بھی کرے، صبر بھی کرتا رہے۔ اور اسی طرح انسان کے پاس اگر کوئی اور اس طرح کی مصیبت ہے، اگر وہ صبر کرتا رہے گا تو اس تنگی کے بعد اللہ پاک آسانی عطا فرمائیں گے، ان مع العسر یسرا۔ تو ہم اپنی زندگی میں صبر کے دامن کو تھامے رکھیں اور صبر کو اپنے لیے جو ہے لازم پکڑے، انشاءاللہ زندگی کی ہر مصیبت، ہر تکلیف انشاءاللہ آسان ہونے لگے گی، اور ہمیشہ یہ سمجھے جب بھی تکلیف آئے اکیلے نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنی زندگیوں میں ایک تو بلاؤں اور مصیبتوں تکلیفوں سے بچائے، اگر آ بھی جائے اللہ پاک صبر عطا فرمائے ہم سب کو، اور عافیت والی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة